اس کو دھواں پہنچتا ہے ربا کے نظام کا. ہماری حکومتیں اپنے اکاؤنٹس فارن ایکسچینج کے جو رکھتی ہیں اس پہ سود لیتی ہیں. جو لوگ جن دفتروں میں محکموں میں ملازمتیں کرتے ہیں اس ملازمتوں گو کا خود حلال رزق کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن جن اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ بیس اکاؤنٹس ہیں. دیکھیے یہ معاملہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس پر کلاسیکل فتوے نہیں لگائے جا سکتے. اس معاشرے میں اگر آپ جنرل کیٹیگرائزیشن کریں تو آپ کو 3 طرح کے انسان نظر آئیں گے. ایک طرح کے وہ انسان ہیں کہ جو اس سود اور ربا کے نظام کی بنیاد ہیں, اس کو مضبوط کر رہے ہیں, اس کو قائم و دائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. اس میں زائنسٹ بھی ہیں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اکثریت ہیں کہ جو مجبور ہیں, بےکس ہیں, پھنس گئے ہیں, اچھے انسان ہیں لیکن ایک ایسے نظام میں پھنس گئے ہیں کہ جو پچھلے 200-300-400 سال کے اندر بلڈ کیا گیا ہے, جس کے اندر ایک اچھے شریف انسان پھنس کے رہ گیا اس کے اندر. اب وہ اپنے حلال رزق بھی کمانا چاہتا ہے, محنت بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو دھواں پہنچتا ہے ربا کے نظام کا. اکثریت انسانوں کی ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو گوگے اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جان مار رہے ہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, کہیں اویئرنیس کے ذریعے, کہیں جہاد کے ذریعے, کہیں اٹمپٹ کے ذریعے, کہیں آلٹرنیٹ اکانومی جنریٹ کرنے کے ذریعے. دیکھیے سمندر میں سب گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کرے گا جس طرح اس شخص کی نیت ہے یا اس شخص کا رسپانس ہے. ایک شخص سمندر میں نہانا شروع کر دیتا ہے, ایک پھنسا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پاؤں مار کے خود بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے بھائی کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک یہ تینوں برابر نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے جب آپ رسپانس ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے وجود میں اپنی نیتیں درست کر لیجیے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کیجیے, اپنی فوکس کو, اپنی تھاٹ پروسیس کو, کہ کیا اس نظام میں ہم خوش ہیں, اس میں رہنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس نظام ہی میں قائم رہنا ہے, ہم کو جو راستے نکالنے ہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نکالنے ہیں. دین ان دیٹ کیس ہم اس وجود کا حصہ بن جائیں گے, اس کفر کے نظام کا حصہ بن جائیں گے جو اس نظام کو قائم رکھے ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے لیکن کم از کم دل میں تو برا کہہ سکتے ہیں اس نظام کو جی. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک آرگنائزڈ اٹمپٹ کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ لوگ بہت ہائی رسک لیں گے اس کام کو کرنے کا, کیونکہ کفر کا نظام دیکھیے ان سب کی مینٹلٹی کفر کے نظام کی فرعون کی مینٹلٹی کی طرح ہے. جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہوگا, تو اس نے ایک بچے کے پیچھے لاکھوں لوگ مروا دیے تھے. یہ نظام جس کے ڈالر کے اوپر فرعون کی قبر اور فرعون کی اور دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے, یہ نظام روٹلس ہے, یہ نظام چھوڑنے والا نہیں ہے. جس کو جب یہ اندازہ ہوگا کہ کسی ایک ملک میں, کسی ایک قوم میں, کسی ایک گروہ میں ایک موومنٹ پیدا ہو رہی ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہے, اویئر بھی کر رہی ہے اور ایک رسپانس ڈیولپ کر رہی ہے کہ جو واقعی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کرے گا اس کے اوپر کے نظام پہ, تو وہ ریئیکٹ کریں گے. وہ رسپانس پھر ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آئے گا. وہ ریئیکشن گلوبل لیول پہ بھی ہوگا, نیشنل لیول پہ بھی ہوگا, لوکل لیول پہ بھی ہوگا. اب اس سارے معاملات کو اس کفر کے نظام میں رہتے ہوئے ہم کیسے تبدیل کریں, اس کی سنت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کس طریقے سے کفر کے نظام کو تبدیل کرنے کی اٹمپٹ کی جاتی ہے. دیکھیے یہ واقعہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرمایا کرتے تھے مکی دور میں, جب 360 بت کعبے میں رکھے ہوا کرتے تھے. کوئی مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں تھے, لیکن خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا جب وہ بت اندر رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کو توڑا گیا ہے اس وقت جب مسلمانوں کے پاس اتنی ملٹری مائٹ, ملٹری طاقت ہمارے پاس تھی کہ ہم ڈومینیٹ کر رہے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے دست مبارک سے آپ نے ایک ایک بت کو توڑا. ہم کو وزڈم کیا ملتی ہے اس بات سے کہ دیکھیے اگر ریئیکشن ہوتا اس وقت مسلمان ایک بغاوت برپا کر دیتے, مکہ میں ایک قتل اور جنگ کی صورتحال پیدا کرتے, براہ کٹاتے جاتے, تو چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کو وہیں ختم کر دیا جاتا. مسلمانوں نے اس چیز کو کرم کے ساتھ ٹالریٹ کیا, ایک ریسپانس اسٹریٹجی بنائی, پورا پلان ہمارے سامنے تھا, قیادت ہمارے پاس روحانی موجود تھی, ہمارے پاس ایک کور ٹیم بنی مسلمانوں کے پاس کہ جو اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی اپنے مشن میں, جس کے سامنے پورا مشن واضح تھا کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, اور حکمت کے ساتھ اس نے اپنا راستہ نکالا. اس نے کسی موقع پر اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن بلا وجہ اس نے اپنے آپ کو تصادم اور خطرے میں بھی نہیں ڈالا. 13 سال مکی پیریڈ مسلمانوں کو پیسے ریزسٹنس کا وقت تھا. مسلمانوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی جنگ نہیں کی, کوئی قتل و غارت نہیں برپا کی, کوئی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد جب ہجرت ہوتی ہے, اسلامک ریاست بنتی ہے, ایک اسٹیٹ بنتی ہے, تو اس کو بھی 9 سال لگتے ہیں اس ریاست کو ری آرگنائز کرنے میں. اس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, اس میں پروسیس, اس کے اندر اکنامک سسٹم بھی بنتا ہے,
اس کے اندر ایک برادرہڈ بھی بنتا ہے, سوشل اکنامک جسٹس سسٹم کریٹ ہوتا ہے, اور آخر میں 9ویں ہجری کے قریب جا کے جب فتح مکہ ہوتا ہے اور فتح مکہ پہ جب مسلمان دوبارہ اپنے اوریجن کو فاتحانہ طور پر فتح کرتے ہیں, اس وقت جا کے وہ ڈیسائسو بیٹل ہوتی ہے, وہ فیصلہ پر موقع آتا ہے کہ جب مسلمان جا کے ان سارے بتوں کو توڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, we'll continue with this, but before that we have to go on a break. اب یہ ہیوج اکانومیز, اور لوگوں کے لیے شاید اتنا پاسبل نہیں کہ اتنا گولڈ اور سلور وہ کیری کریں. دیکھیے آپ کی ان دونوں باتوں کا جواب جو ہے, پہلی بات یہ کہ آخر انسانی تاریخ ہزاروں سال سے گولڈ اینڈ سلور میں ڈیل کر رہی تھی نا. جی, خلافت عثمانیہ بنی تھی, مغلوں کی حکومت تھی, اسپینش حکومت تھی, بڑی بڑی امپائر نان مسلم کنٹریز نے بنائی, پرشین امپائر تھی, رومن امپائر تھی, وہ کس طرح مینج کرتے تھے. دیکھیے یہ بھی صرف ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ گولڈ اور سلور مینج نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا ہمیں دے دیں, ہم آپ کو جعلی رسیدیں دے دیں گے. یہ بھی بیوقوف بنانے کا قوموں کا طریقہ ہے جو میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو اتنی بڑی بڑی اکانومیز نظر آتی ہیں, یہ ساری فیک اکانومیز ہیں. ہم نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ان لوگوں کو جب ایک پیپر کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی پہ جب یہ جاتے ہیں تو ایکچولی دے کریٹ منی آؤٹ آف نتھنگ, آؤٹ آف تھن ایئر. لہٰذا آپ کو دیکھنے میں تو اکانومی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر یہ کولیپس بھی اسی طرح کرتی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پوری بات تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ جس دن کوئی ایک کمپیوٹر یا سیٹلائٹ یا کوئی ایک ڈالر کرنسی انہوں نے تبدیل کر دی, یا ڈالر کو کسی نے ریفیوز کرنے سے انکار کیا, تو پوری گلوبل اکانومی کولیپس کرے گی اوور نائٹ. دیکھنے میں تو آپ کو بہت اسٹیبل نظر آ رہی ہے. ہم سونے اور چاندی کی بات آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے اس کا بینیفٹ اس کے دیکھیے, درہم اور دینار کی جو ایکویلنٹ مسلمان اسکالر نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1400 سال پہلے ایک مرغی 1 درہم کی آیا کرتی تھی, اور آج بھی اگر ایک مرغی کی قیمت نکالی جائے تو 1 درہم میں آتی ہے. 1400 سال میں زیرو انفلیشن ہے گولڈ اور سلور کرنسی پہ, یعنی جو ایکولنس اگر اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے اور آج کی کرنسی کے لحاظ سے سلور اور گولڈ ورتھ اور ویلیو اور ویٹ کے لحاظ سے اگر میجر کیا جائے تو کموڈٹی ویلیو از ایگزیکٹلی دا سیم. یہ مسلم اسکالر نے ریسرچ کیا اس کے اوپر. اور ایک آپ کو بڑی حیرت انگیز حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سناتے ہیں. یہ سیاستہ کی حدیث میں, مسند احمد کی حدیث میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا, جس سے مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا بنی نو انسان پہ, انسانیت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سوائے درہم اور دینار کے, یعنی سوائے گولڈ اور سلور کوائنس کے, ہر چیز کی ویلیو ورتھ لیس ہو جائے گی, ردی ہو جائے گی ہر چیز. اب ایک لیے بات کو سوچئے, یہ حدیث مبارکہ ایک ایسے ماحول میں بیان فرمائی جا رہی ہے جہاں پہ درہم اور دینار کے علاوہ کوئی تیسری کرنسی ہے ہی نہیں. تو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہوگی کہ درہم اور دینار کے علاوہ جو کرنسیز ہیں وہ ردی ہو جائیں گی. یہ عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے ایسی کوئی کرنسی دیکھی ہی نہیں تھی کہ درہم و دینار کے علاوہ ہو. آج ہمیں اس حدیث کی وزڈم سمجھ میں آتی ہے. اب یہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی نو انسان پر, انسانیت پہ یہ وقت آنے والا ہے. جیسے بات ہم نے مثال آپ کو پہلے دی تھی, آج زمبابوے کا حال یہ ہے کہ وہاں $1,00,000 کا انڈا آتا ہے, اور اللہ نہ کرے جس ملک کو یہ تباہ کرنا چاہیں گے اس ملک کے ساتھ وہ یہ سلوک کریں گے, اوور نائٹ اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کر دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بنی نو انسان پر ایک وقت آئے گا کہ سوائے سونے اور چاندی کے سکوں کے ہر چیز ردی ہو جائے گی, ہر کرنسی ورتھ لیس ہو جائے گی. تو ایک کامن سینس ہے, یعنی ایک سروائیول کے لیے بھی انسان کی بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کا سروائیول چاہیے تو ہم کو اس کرنسی پہ جانا پڑے گا کہ جو ریئل ویلتھ ہے, وہ کرنسی جس کو یہودی زائنس بینکرز خود تو رکھ رہے ہیں اپنے پاس, گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹ یا خود تو جمع کر رہے ہیں. بنی نو انسان کو انہوں نے ردی کاغذ پکڑا دیا. تو اس کا رسپانس شروع اسی طرح ہوگا کہ وی اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دی گولڈ اسٹینڈرڈ. کیسے یہ ہم آگے بتائیں گے. ان کی انہیرنٹ ویلیو اس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے. ان کی انہیرنٹ ویلیو ہے, جیسے ہم نے کیا, جو کہ انفلیٹ نہیں کرتے, جو ڈفلیٹ نہیں کرتے. حکومتیں اپنی مرضی سے ان کی ورتھ اور ویلیو تبدیل نہیں کر سکتی. جو 100 سال بھی آپ زمین میں دبا دیں تو اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ نہیں کرے گی. سونا ہمیشہ سونا رہے گا. بلکہ یہ بات آپ کو غیر معمولی حیرانگی کی ہوگی کہ اسلام کے اولین دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, مسلمان پرشین امپائر کے سونے کے سکے استعمال کرتے تھے, کیونکہ اپنے سکے اس وقت مسلمانوں نے ڈالے نہیں تھے. تو گولڈ ہے. اب دوسرے ملکوں کے سکے بھی کرنسی کے طور پر جاری ہو سکتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ سونا چاندی تھا, حضرت درہم و دینار استعمال ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں اپنے سکے ڈالے, اپنے سکے بنائے. اور اس وقت بھی کیونکہ سونے اور چاندی کے سکے تھے, لہٰذا یہ سکے جو کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں بنے تھے وہ پوری دنیا میں ایکسپٹ ہوتے تھے, کیونکہ اگین سونا تھا, وزن کے حساب سے دیے جاتے تھے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اوپر مہر کیا لگائی گئی ہے. یہ انٹرنسک ورتھ ہے گولڈ اینڈ سلور کوائن کی. دیکھیے ابھی ہم فیس ویلیو کی وہی فیس ویلیو ہے, وہی انٹرنسک ویلیو ہے جو سب سے زیادہ ناپاک اور انسٹیبل اکنامک سسٹم ہوگا, جس کے اندر آپ ریئل ویلتھ نہیں, ریئل ویلتھ کی رسیدوں سے کام کریں, جو کہ ریئل ویلتھ کی رسید
کے مقابلے میں جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, اور جبکہ پیچھے سے ریئل ویلتھ بھی غائب ہو چکی ہے, جو کہ ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. لہذا لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, دیکھیں ربا کا نظام جس بری طرح اس معاشرے میں سرایت کر چکا ہے, اس کو نکالنا آسان نہیں ہے, یہ مشکل کام ہوگا. 1400 سال پہلے بھی یہ مشکل کام تھا, آسان نہیں تھا. آپ کو مثال دیتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھیے. خطبہ حجۃ الوداع آپ نے آخری حج کے موقع پر بیان فرمایا ہے, جب 23 سال تقریباً ہو چکے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے, اسلام کو نافذ کرتے. اس میں غزوات ہوئے ہیں, اس میں جہاد ہوئے ہیں, اس میں پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ قائم کیا گیا. اس کے باوجود اکا دکا جگہوں کے اوپر سود پر قرض دینا یا اس کا یا لوگوں کے پاس ایسے قرض باقی تھے جن سے وہ سود دیا کرتے تھے, یا وعدے کرانے تھے کہ اس کے اوپر سود دیا جائے گا. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اعلان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں, آپ نے سود کا ذکر کیا ہے اور اپنے خاندان کا سود معاف کیا ہے کہ جو خاندان کے لوگوں کے سود باقی کے لوگوں کے اوپر. دیکھیے یہ ایک بڑی گہری وزڈم ہے اس بات میں. ہم خطبہ حجۃ الوداع پر آئیں گے اس لیے کہ ہمارا پورا جسٹ اکنامک سسٹم جو بلڈ ہوگا اس کی بنیاد ایک جو اس کا جو سمری ہے, جو اس کو ہم ایک جسٹ اس کی جو بیان کر سکتے ہیں, وہ انتہائی خوبصورت طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا, جس کے اندر براہ راست جیسے ہم نے عرض کیا ربا کو سود کے نظام کو آپ نے ٹچ کیا. آپ نے حکم فرمایا آج کے بعد سود اور ربا کے تمام نظام ختم کیے جاتے ہیں, یعنی اس وقت تک ہو رہا تھا معاملہ, کیونکہ اس کو نکالنا آسان نہیں تھا. جس طرح شراب کی حرمت آتی ہے, شراب کی حرمت بھی دھیرے دھیرے آئی ہے اور بہت طویل عرصے کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہوئی تھی. جی صاحب ان سولوشنز تک ہم آئیں گے, اس سے پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے بریک اگین. ویلکم بیک ویئرز. جیسا آپ نے ابھی مینشن کیا, آپ نے ریفر کیا کہ لاسٹ سرمن آف دا پروفیٹ, اور ان ادر ورڈز جو کہلاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع, اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ خطبہ حجۃ الوداع ایک فنڈامنٹل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. اس سے بہتر ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, اتنا مختصر انسانی حقوق کا ایسا دستاویز کائنات میں نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد دیا جا سکتا. اس کے اندر جن جن ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے آج کے معاشروں میں, اگر صرف ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو ہر قسم کا ظلم ختم ہو سکتا ہے, ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن ختم ہو سکتی ہے, ایک ایسا جسٹ اکنامک اور مانیٹری سسٹم بن سکتا ہے کہ انسانیت رشک کرے اس کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بنیاد ہے توحید, رسالت, آخرت, عقیدہ, اللہ کی توحید, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, ان تمام باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ اوے ایمفسائز کیا ربا کے اوپر. اکنامک ایکسپلائٹیشن, ربا اور سود کا نظام, لوگوں کو واضح طور پر جو پرنسپلز اور پیرامیٹرز دیے اس میں حتمی طور پر فیصلہ کر دیا کہ مسلمان نہ تو ربا لے سکتا ہے نہ ربا دے سکتا ہے. جب ربا ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر ظلم و ستم ہو, جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ ہو, جہاں پر مادیت, جہاں پر مادہ پرستی, اور جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کا کوئی واسطہ نہ ہو, مٹیریلسٹک سوسائٹی میں ہو. ایک اسپرچل اور ایک روحانی سوسائٹی میں جہاں محبت ہو, پیار ہو, تعلق ہو, غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کا دھیان کیا جائے, وہاں کے لیے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کانسیپٹ ہے ربا. ربا وہاں ہو ہی نہیں سکتا. ربا جس لیول کی ایکسپلائٹیشن ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل اس کی, تو ربا کے نظام کو حرام قرار دینے کے بعد حتمی اور مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بردرہوڈ کی بات کی. آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, یعنی ایک مسلم سوسائٹی میں جو بردرہوڈ ہے جو آپ نے قائم فرمائی, جو آپ نے اس کانسیپٹ کو ریوائز کیا کہ جو آپ نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکے سے جو ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے تھے تو وہاں آپ نے مواقعات کا کانسیپٹ قائم کیا تھا. مواقعات یعنی بردرہوڈ, کہ ایک مکہ کے مسلمان کو اور ایک مدینہ کے مسلمان کو آپس میں ساتھ کھڑا کر کے بھائی بنا دیا تھا, اور اس سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرتے, کیونکہ وہ مہاجر تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہی انصار تھے جن کے پاس مدینے میں کوئی وراثت تھی, کوئی جائیداد تھی, اور ان کو حق دیا کہ ایک دوسرے کا تم اس طرح خیال کرو گے جیسے اپنے سگے بھائی کا تم خیال کرتے ہو. اور یہ مواقعات اتنی مضبوط تھی کہ ہم صرف ایک مثال آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کی دیتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں جن کا بھائی کافروں کی طرف سے گرفتار ہوئے, اور حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے تھے, اور جب ان کے بھائی کو گرفتار دیکھا, اپنے سگے بھائی کو انہوں نے گرفتار دیکھا, تو اپنے اس مسلمان بھائی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح گرفتار کرو, اچھی طرح اس کو پکڑو, کیونکہ اس کی ماں بہت امیر ہے, تمہیں بڑے پیسے دے گی, بڑا رینسم دے گی اس کو چھڑانے کے لیے. تو ان کے سگے بھائی نے اعتراض کیا کہ تم میرے سگے بھائی نہیں ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا نہیں,